بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات بڑی سے بڑی چیز انسان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو علماء اکرام نے، شیخ بھائی نے، انہوں نے بھی بیان کی ہیں کتابوں کے۔ منازل الاخرہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت اوتھینٹک پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک شخص کی قبر میں وہ کچھ واقعہ تو لانی ہے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، قبر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی قبر ہے، باغ ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کیا ہو۔ بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ کہا میرے پاؤں میں ایک جو بچھو ہے مجھے کاٹتا ہے۔ کہا اتنا سب کچھ صحیح ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے کاٹتا رہے گا، قیامت تک کاٹتا رہے گا قبر میں، یعنی باغ میں رہ رہا ہے، قبر اچھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک بچھو کاٹ رہا ہے قیامت تک۔ تو کہا کیا ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرے فلانے دوست سے جو ہے وہ اس کے گھر گیا تھا اور اس کی ایک نائف چاقو وہ خوبصورت تھا، میں نے بغیر اس سے پوچھے چھپا لیا اور میں گھر لے آیا۔ اب اس کی کتنی پرائس ہے؟ اس زمانے میں بھی اس کی کوئی بہت پرائس تو نہیں ہوگی، لے آیا اور یہ وہ نائف ہے جو میں نے چوری کی تھی، یہ قیامت تک وہ بچھو بنا ہوا ہے، یہ مجھے کاٹتا رہے گا۔ کہا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کہا اگر جاؤ میری وائف سے کہو وہاں پڑا ہوا اس کو جا کر معافی مانگو، اس کو دے دو، مجھے معاف کر دے، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ایک عالم دین اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان ہیں، سب کچھ صحیح ہے لیکن ہونٹوں پہ زخموں کے نشان ہیں۔ کہا بابا یہ ہونٹوں پہ کیا ہے آپ کے؟ کہا کیونکہ میں ایج میں آپ کی مدر سے بڑا تھا تو جو بھی میں کہتا تھا وہ کچھ کہتی تو تھی نہیں مجھے، لیکن میں ان کو ایسے ورڈز، ایسے چیزیں استعمال کرتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ مجھے کچھ کہتی نہیں تھی، اور یہی چیز اس قبر میں قیامت تک میرے ہونٹوں میں زخموں کا نشان رہے۔ وی ڈونٹ کیئر ایکچولی، ہم تو اپنی بات میں کیئر بھی نہیں کرتے۔ کوئی جملہ کسی کو پھینک دیا مذاق میں، دو تین دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کیا پتہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ کمیونٹی میں کسی کے ساتھ ہم کچھ کہہ دیں، اس کا دل ٹوٹ جائے، اور یہ بات مذاق، بعض اوقات انسان مذاق کر رہا ہوتا ہے، مطلب جوک کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم اٹس کنٹینیو، سم ٹائم اٹ ہرٹس سم ون، اور یہ اس کو جب اس کا دل ٹوٹے گا تو یہ چیز عالم برزخ میں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گی۔ ایک منہ سے نکلا ہوا جملہ قبر میں آپ کی پکڑ بن جائے گی۔ تو خوب انسان اپنی قبر کو کیسے بچائے، خوب یہ اور چیزیں ہیں۔ اب دوسری طرف انسان اپنی قبر کو روشن کیسے کرے؟ روایات کہتی ہیں عزیزان محترم کہ قبر میں یقیناً مشکلات ہوں گی، ایک خوبصورت چہرہ کا شخص کوئی آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا اور قیامت تک آپ کو خوف سے بچا کے رکھے گا، اور جب قیامت آئے گی تو جا رہا ہوگا، آپ پوچھیں گے اس سے کہ تم کون ہو کہ تم نے اتنا میرے پر کرم کیا؟ کہا میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مومن کے دل میں ڈالی تھی۔ خوب یہ ادخال السرور، یہ جو ہے یہ صرف پیسے سے نہیں آتا۔ یا آپ کوئی مومن کو آپ کہتے ہیں جو خوش کرنا ہے، میں کیسے خوش کروں؟ اور اس کو گھر دلا کے دے دیں، اور ضروری نہیں کہ آپ اس کو گھر دلا کے دیں، اس کو گاڑی دلا کے دے دیں، بولے یار میں اپنا آئی فون دے دوں چلو خوش ہو جائے گا شاید، وہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی اس کو دے، خوش ہو جائے، وہ مومن ہے۔ اور چھوٹا سا لباس کوئی چیز دے دے، کبھی کسی کو ہو سکتا ہے کھانے سے خوش ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے کسی چیز سے نہ ہو، آپ کے ٹیلی فون کرنے سے، آپ کے بات کرنے سے وہ خوش ہو جائے۔ ادخال سرور ہے یہ، آپ زندگی میں ڈھونڈیں لوگوں کے دلوں کا سے واقعا خوش کریں۔ اب آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہے۔ شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آتا ہے، بصرہ کا غالباً رہنے والا ہے یا حواس کا رہنے والا ہے، مولا خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں فلانی جگہ کا رہنے والا ہوں، وہاں بہرحال میرا بزنس نہیں چلا، اس دفعہ کاروبار مشکلات تھی، لیکن وہاں پہ مجھے ٹیکس جو مالیات پے کرنی ہوتی ہیں، تو وہ گورنر جو ہے اس جگہ کا وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کو مانتا ہے، تو اگر کچھ لکھ دیں گے تو وہ میرے سے اس سال جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ مجھے معاف کر دے کہ میرا بزنس نہیں ہوا اس سال۔ تو امام کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے،
امام اس کو لیٹر لکھتے ہیں اور لیٹر پہ کیا لکھتے ہیں کہ بہرحال یہ بندہ ہے، اس کو خوش کر دو، بس یہ کہہ کر اس کو وہ جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ امام کا کوئی قاصد آیا ہے، امام کا کوئی لیٹر لے کے آیا، تو ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آتا ہے، دیکھتا ہے امام کے خط کو پکڑتا ہے، لیٹر کو پکڑتا ہے، چومتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو اندر بلاتا ہے، کھولتا ہے، امام کی ٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے میں تمہیں کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی وقت اپنے جو بھی آفس کا جو بھی اس زمانے میں سسٹم ہوتا ہوگا، بندے کو بلاتا ہے، جو بھی جہاں لکھا ہوتا ہے، کہا اس کا سب یہ ختم کر دو، معاف کر دو۔ پھر اپنے منشی کو بلاتا ہے جو اس کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، کہا کہ میری جو جائیداد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کو دے دو۔ اور وہ بتاؤ اس کو تو عجیب سا ہو جاتا ہے، پھر جس کارپیٹ پر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، کہا اس کو بھی لپیٹو کیونکہ اس پر یہ خط لے کر آیا تھا، اس کو بھی اسے دے دو۔ اسے پوچھتا ہے تم خوش ہو گئے؟ کہا میں تو بہت خوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ مولا اس نے مجھے بہت خوش کیا، تو امام فرماتے اس نے صرف تمہیں خوش نہیں کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا۔ خوب یہ ادخال سرور یعنی اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا، اور سب سے پہلی ذمہ داری تو انسان کے اپنی سراؤنڈنگز میں ہے، اس کی فیملی میں ہے، اس کے بہن بھائیوں میں ہے، دوستوں میں ہے، کزنس میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، نیبرز میں ہے۔ بہرحال آپ کے نیبرز ہیں، سلمان ہے، بہرحال مطلب آپ کبھی کوئی چیز دے دیں، کوئی کھانا، کبھی گفٹ دے دیا، تو وہی بہرحال آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کہیں بزنس کرتا ہے، کسی کو آپ نے خوش کر دیا۔ خوب یہ خوشی قبر کے اندر خوبصورت انسان بن کے آئے گی، اور یہ آپ کو ان سب مشکل مرحلات میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے گی اور کہے گی کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خوب یہ بہرحال ہم چاہیں تو اپنی قبروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ البتہ سب سے زیادہ جو مشکلات